رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں کینال ایشو پر پیپلز پارٹی کیا بند گلی میں جا چکی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے لیے گلی بالکل کھلی ہے، شاہراہ کھلی ہے سیاست کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں کوئی 40-50 سال سے اقتدار میں ہے، مختلف اوقات میں رہی ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ ہو یا پنجاب ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی وہ عوامی پارٹی نہیں ہے۔ بیسیکلی جو سندھ کا وڈیرا ہے اور وہ ذمہ دار ہے، اور ان کا بنیادی مفاد کس چیز میں ہے؟ پانی میں ہے، ضلع انتظامیہ کو کنٹرول کرنے میں ہے، پولیس اپنے ہاتھ میں رکھنے کو ہے، اور جس کو آپ ترقیاتی فنڈ کہتے ہیں، جہاں بھی ترقی اس کی ہوتی ہے اس میں ان کی دلچسپی ہے۔ تو سندھ کا مجھے کوئی سیاسی گھرانہ بتا دیں جو پاکستان کی تاریخ میں انتخابات میں حصہ لیتا رہا ہو، وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود نہ ہو۔ کیا وہ نظریات کوئی ایسے ہیں جگیرداروں کے، جس سے کہ پیپلز پارٹی جو کسی زمانے میں ایک ترقی پسند سیاسی جماعت تھی، لیفٹ کی جماعت تھی، سوشلزم کا نعرہ لگاتی تھی، اور وہ اشتراکیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے سنتی گھرانوں کو مکمل طور پر اور سنتوں کو بھی تباہ کیا، تو کیا ان کا وہ نظریاتی ہے یا کچھ اور ہے؟ تو وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے اگر مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے تو وہ سندھ کا، انٹیریئر سندھ کا دانشور ہے، وہاں کا متوسط طبقہ ہے، وہاں کا وکیل ہے، وہاں کا پروفیشنل ہے، وہاں کی قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں جن کا سماجی ڈھانچہ اور سماجی ساخت بالکل پیپلز پارٹی کی، جو ایم این اے، ایم پی ایز اور وزیر مشیر سارے کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ہمیشہ طاقت رہی ہے، یہ اس سے مختلف ہے۔ اب کیوں ان کے ہاں میں ہاں ملانا چاہتی ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کو اتنا بڑا خطرہ تو سامنے میں نہیں سمجھتا کہ موجود ہے، لیکن تاریخی طور پر سیاسی جماعت کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی شناخت، ایک دفعہ میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا، ابھی میں اس کو دہرا دیتا ہوں، کہ گھوٹکی سے جب ان کے لیڈر کراس کر کے پنجاب کی طرف آتے ہیں تو ان کی شناخت بن جاتی ہے قومی سیاسی جماعت کی، اور جب یہ گھوٹکی اور حیدرآباد کے درمیان میں رہتے ہیں تو یہ قومیت پسند رہتے ہیں، قومیت پرست رہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک تضاد ہے ان کی سیاست میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ نہرو کے ایشو کے اوپر پنجاب کا کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر آپ کو بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وہ بھی اسی طریقے سے خاموش ہے جس طرح محترم صدر زرداری صاحب خاموش ہے۔ بات دراصل یہ ہے، بات سمجھنا چاہیے کہ 3 دریا ہم نے ہندوستان کے حوالے کیے، 3 ہمیں مل گئے، اور جو کچھ ہوا میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا تاریخی طور پر، لیکن پھر اس کو جو ہمارے پاس پانی کے وسائل تھے اس کو سنبھالنے کے لیے وہ ہم نے اقدامات نہیں کیے جن کے کرنے کی ضرورت تھی۔ ہر چیز سیاسی مفاد کی نظر ہو جاتی ہے اور سیاست کی نظر ہو جاتی ہے۔ جو کالا باغ ڈیم کی بات ابھی ہو رہی تھی، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی بھی صوبے کو نقصان ہو سکتا ہے، سب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ جو 6 نہرو کا معاملہ ہے، وہ بھی ایک بالکل حکومت کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا، اور نہ ان لوگوں کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ جنہوں نے یہ معاہدہ کروایا ہے، کہ 6 نہریں ہیں جو میں نے کہیں پہ پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے نہیں معلوم، کہ 6 نہریں ساری پنجاب کے لیے نہیں ہیں، چولستان کے لیے نہیں ہیں، 2 بلوچستان کے لیے، 2 سندھ کے لیے ہیں جس میں کہ تھرپارکر کا علاقہ ہے، اور جو 2 باقی بننی ہے پنجاب میں، ایک ستلج سے ہوگی اور ایک دریائے سندھ سے ہوگی۔ کہ دریائے سندھ سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 نہریں نکل کے چولستان کی طرف جائیں گی، یہ فیکچولی درست نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس میں غلطی کر رہا ہوں تو کوئی بندہ فون کر کے بتا دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ صرف تنقید ہی کی جا رہی ہے اس معاملے پر، اس پر کوئی آرگومنٹ نہیں آ رہا دوسری طرف سے، اور حکومت بھی خاموش ہے، نہ کہ اس کے حق میں کوئی بات چیت کر رہی ہے۔ تو ابھی تک جو یہ منصوبہ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی اس طرح سے سامنے نہیں آئی، اس لیے پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کو متنازع بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ دونوں جانب سے آرگومنٹ سامنے آئیں اور پتہ چلے کہ کیا چیز فیور میں جا رہی ہے اور کیا چیز نہیں جا رہی، تبھی ایک جگہ بیٹھ کے معاملہ حل کیا جا سکتا ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں دونوں طرف اس دورے کی اہمیت کو اور ضرورت کو محسوس کیا گیا؟
میرا خیال یہ ہے کہ دونوں جانب اس بات کی اہمیت کو سمجھا جا رہا ہے کہ کشیدگی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ افغانستان کے مفاد میں ہے. افغانستان اور پاکستان کے معاملات تاریخی طور پر ہمیشہ الجھے رہے ہیں. یہ ہر دفعہ ہم ترخم بارڈر بند کرتے ہیں، چمن بارڈر بند کرتے ہیں، یا ہم ان کو ایکسس محدود کر دیتے ہیں کراچی پورٹ تک، یا اس میں ہم تاخیر کر دیتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ 1947 کے بعد جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کشیدگی شروع ہوئی ہے کہ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے کہ ہزاروں مرتبہ ہم یہ طریقہ آزما چکے ہیں کہ ہم نے ان کا ہر چیز بند کر دینی ہے، لیکن پھر ہم کھول دیتے ہیں. ان کی بھی مجبوری ہے، ہماری بھی مجبوری ہے. تو ضرورت میں تو سمجھتا ہوں کہ تاریخ سے نہ وہ سبق سیکھ رہے ہیں نہ ہم سیکھ رہے ہیں. اچھا، کہ پہلی بات یہ ہے کہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ کشیدگی کی نوعیت جو بھی ہو، آپ تجارت بند نہ کریں. ہم کوئی صنعتی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، نہ افغانستان ہے. وہ بھی زرعی پیداوار پہ انحصار کرتے ہیں، ہم بھی زرعی پیداوار پہ کرتے ہیں. کچھ چیزیں ان کے منرلز ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں، کول آپ کا ان کا ہماری طرف آتا ہے. اور اب تو یہ ہے کہ وہاں کی کاٹن ہماری طرف آ رہی ہے کہ یہاں پہ کاٹن کی فصل اچھی نہیں ہو رہی. تو ایک دوسرے پر انحصار ہے، اور یہ صرف معیشت کا نہیں ہے، لوگوں کا ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانوں کو آپ اس طرح سے سمجھ رہے ہیں جس طرح سے کہ امریکہ السالوادور یا لیٹن امریکہ یا کسی اور ملک کے مہاجرین کو سمجھ رہے ہیں. یہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے یہاں پہ رشتے ناطے، ان کے قبائل، اور یہ ہمیشہ سے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے یا انسانیت کے لحاظ سے درست ہے کہ جو افغان شہری اور ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان کو کہیں کہ آپ 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد پاکستان سے آپ ہر چیز اٹھائیں اور نکل کے چلے جائیں. یہ ہمیں جلدی میں عجلت میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اس معاملے پر مہاجرین کو واپس بھیجنے کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ افغانوں کی بات کو سننا چاہیے. اور ایمپتھی یہاں پاکستان میں لوگوں میں بھی نہیں ہے، مبصروں میں بھی نہیں ہے، اور حکومت میں بھی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اس صورتحال میں ڈالیں نا کہ جس طریقے سے امریکہ نے جنگ کی 20 سال، روس نے 10 سال جنگ کی، لوگ تو وہاں رہ نہیں سکتے تھے. روس کی تو پالیسی یہی تھی کہ مکمل طور پر انخلا ہونا چاہیے پشتون ایریا سے، اور وہ سارے پاکستان کی طرف دھکیل دیے گئے. وہ تو مجبور ہو کے یہ غلط ہے یہ کہنا. اس دورے میں بات چیت ہوئی ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ پالیسی بھی سامنے آ جائے گی.